ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام پیغام افطار منہاج کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بریڈ فورٹ سے موجود ہیں الحاج عاطف ریاض قادری صاحب، جو بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، پاکستان یو کے میں یکساں مقبول ہیں اور ان کو فخر کوہوٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ایک منفرد انداز رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں محترم عاطف ریاض صاحب۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں گلاسکو ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع فراہم کیا پروگرام میں شامل ہونے کا، اور دعا کرتا ہوں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ لوگ کو، جملہ احباب جو بھی پروگرام میں شامل ہیں سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک نعت کے چند اشعار پیش کروں گا جس کی اکثر فرمائش کیا کرتے ہیں لوگ مجھ سے محفل میں۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے۔ خدا عشق محمد میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے، میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے۔ خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیام آئے، خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے۔ خدا عشق محمد غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا، غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا، کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے، کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے۔ خدا عشق محمد نبی کی آل سے الفت انعام قدرت ہے، نبی کی آل سے الفت انعام قدرت ہے، ہماری آل کی قسمت
انعام آئے ہماری آل کی قسمت میں یہ انعام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد غلام پنج تنے پاک پر کبھی مولا غلام پنج تنے پاک پر کبھی مولا دکھوں کی دھوپ نہ آئے نہ غم کی شام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد میں اشک بار ہوا جب یہ دعا کی ہے میں اشک بار ہوا جب یہ دعا کی ہے بروز حشر تیرے نوکروں میں نام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد ماشاءاللہ میری حیات کے لمحے بسر ہوئے سے ضیاء میری حیات کے لمحے بسر ہوئے سے ضیاء کبھی درود لبوں پر کبھی سلام آئے کبھی درود لبوں پر کبھی سلام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد ماشاءاللہ بہت شکریہ محترم الحاج عاطف ریاض قادری صاحب آپ نے بریڈ فورڈ سے ہمیں جوائن کیا بردر عمر وداؤٹ اینی ڈیلے آپ اس پہ بتائیے کہ رجوع الی القرآن سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں The word ruju here, it means to confer or to refer to something and to turn back. That's another meaning, to turn back to something that we have. And to consult it or to recourse. And here, ruju' al-Quran will mean to recourse to the Quran or to consult the Quran or turn back to the Quran. And now when we say recourse, it means you're finding the solution for your problems in the Quran. So every time you have a problem, anything, you might have something, you need to turn back to the Quran. And it means creating a connection and an association with the Quran that strengthens over time, not weakens as is the condition at the moment, but it strengthens over time. And there are various different conditions that have to be met. So for example, having faith in the Quran. So, having that faith that the Quran is going to guide me. Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyatadhakkara ulil albab. So this is a blessed book that we have revealed to you so that the wise may ponder over its verses and seek direction and guidance.
So this is what it means to turn back to the Quran, so that we think about the verses of the Quran, that we seek the guidance from the Quran, and that we see the direction from the Quran. And so simply, this is exactly what it means to go back to the Quran and to understand the Quran, to understand the word of Allah, and to create that connection with the Quran and by extension to Rasulullah and Allah subhanahu wa ta'ala. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر بڑا زور دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے بھی ایک یتلو علیہم کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو تلاوت اس طرح کیا کرو جیسے کوئی نغمہ لاہوتی تم پڑھے, تغنم اور ترنم کے ساتھ پڑھو, اور اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرو کہ تمہیں رونا آ جائے. اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی کوشش کرو. یہ تلاوت کے آداب کیا ہیں تاکہ ہمیں تلاوت میں مزہ آئے؟ شکریہ علام صاحب. ایک مرتبہ پھر یہ بھی بہت اہم اور ضروری سوال ہے جس کو ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے اپنی سوچ اور بچار کا موضوع بنانا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ جب تک نہ پڑھا جائے اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو حاصل ہونے چاہیے. تو بڑا ابتدائی جو ادب ہے تلاوت قرآن مجید کا, اور دین نے ہمیں سارا ادب سکھایا. الدین و ادب, دین ہے ہی ادب, ہر چیز کا ادب. تو جب ہم قرآن مجید کی بات کریں گے تو آداب تلاوت کی بات کریں گے تو سب سے پہلا ادب خود قرآن مجید کا ادب اور احترام ہے. بے شک, اس کی تعظیم اور توقیر ہے. بے شک کہ قرآن مجید یہ عام کتاب نہیں ہے, کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ ہمارے خالق اور مالک کا ہمارے نام بھیجا ہوا پیغام ہے, خط ہے. یہ اس کا کلام ہے, اس کا کلام ہے, اور کلام صفت ہوتی ہے. بے شک. تو قرآن کا ادب کرنا در حقیقت خدا کا ادب کرنا ہے. قرآن کی تعظیم کرنا در حقیقت خدا کی تعظیم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ جو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں, دو پہاڑیاں ہیں, ان کی جو بھی نسبتیں ہوں, لیکن فرمایا اس کا ٹائم نہیں کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے. تو فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اور پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کو تقوی قلوب حاصل ہوگا. یہ دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کا باعث ہے. تو جو وہ خارجی چیز جس کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اللہ کی نشانی بنے اور اس کی تعظیم کرنے سے تقوی حاصل ہو, تو قرآن تو خود خدا کا کلام بھی ہے اور خدا کی صفت بھی ہے. تو اس کا ادب اور احترام, میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں قرآن کا ادب, احترام اور تعظیم. بے شک. قرآن مجید کا بطور کتاب ادب, تعظیم اور توقیر بھی تقوی عطا کرتی ہے. اس لیے ہم انفارچونیٹلی ہمارا یہ رویہ بن گیا ہے تو ہم اس کو بھی ایک عام کتاب سمجھتے ہیں, اس کو وہ ادب اور تعظیم نہیں دیتے. جو ڈیلنگ ہے ہماری عام کتابوں جیسی, مطلب کہ ایک ہاتھ میں پکڑ کیسے چلے جا رہے ہیں, ہمارے آگے رکھ دیا, پیچھے رکھ دیا, توجہ نہیں دی. بچے پڑھنے آتے ہیں, ماں باپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کو قرآن پاک پکڑ کے بیگ میں ڈالا اور پیچھے ڈال لیا. یا مسجدوں میں بھی بے شمار لوگ اب یہ رواج ہے, مطلب ہے کہ ویسے پڑھ کے تو وہیں نیچے رکھ دیا. اس لیے میں نے اس کو بنیادی طور پر اس کو فوکس کیا ہے. باقی کئی اداب ہم سارے جانتے ہیں, لیکن اس پر میں نے فوکس کیا ہے کہ قرآن مجید کا پہلا تقاضا, تلاوت کا پہلا تقاضا کلام الہی کا ادب اور احترام ہے. جب ادب اور احترام ہی نہیں ہوگا تو فیض کیا, تو فیض نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تعظیم کے اندر دلوں کا تقوی ہے. تعظیم کے اندر فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فَمَن يُعَظِّمْ, تعظیم کی بات کی. یہی بات سرکار کے لیے بھی فرمائی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جو تعظیم رسول کرے. ہاں, تو ادب کے اندر تقوی ہے, ادب کے اندر پرہیزگاری ہے. تو پہلا ادب قرآن مجید کا قرآن مجید کی تعظیم اور توقیر ہے, اس کا ادب
پیار کے ساتھ اس کو پکڑنا، ادب کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا، ادب کے ساتھ اٹھانا، ادب کے ساتھ پڑھنا اور ادب کے ساتھ رکھنا. تو یہ تعظیم پہلا ادب، اس کے حوالے سے ہم اکثر لوگ غافل ہیں، اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور اس کی بات کی، اور اس کے بعد فرمایا اس کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کو ہاتھ بھی وہ نہ لگائے جو پاک نہیں ہے. یعنی تقوی اور طہارت باطنی بھی اور ظاہری، وضو اور طہارت کے ساتھ قرآن مجید کو ٹچ کرنا. قرآن کا حکم ہے لا یمسہ الا مطہرون، تو کوئی بھی شخص اس کو وہ ہاتھ نہ لگائے جو پاک نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تو وضو ہے. تیسرا، پھر جب اس کی تلاوت کرنے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ چاہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تعوذ پڑھے تاکہ قرآن مجید کا فیض ملنا شروع ہو جائے. تو تلاوت سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا. اب اس کو کوئی نہ کوئی چیز تو ہے کہ خود خدا حکم فرما رہا ہے کہ اگر تعوذ کے بغیر پناہ مانگے، بغیر شیطان کی پڑھے تو پھر مطلوبہ نتائج پیدا نہیں ہوں گے. اور اس سے اگلا ادب جو آپ نے جس کا تذکرہ کیا کہ قرآن مجید کو پیار بھری آواز کے ساتھ، تغنم کے ساتھ اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا اپنے حبیب کریم کی آواز کو اس وقت پسند کرتا ہے جب وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ جی میں امتیاز علی بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ، ویلکم. جی میں نے پوچھنا یہ تھا، جیسے ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ تلاوت کلام مجید کے آداب، کہ وضو کرنا اور باقی چیزیں، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ چیزیں تو تب آئیں گی اگر ہم پہلے اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کہ کیونکہ آج کل جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ کتاب کی ریڈنگ یا کتاب بینی جو ہے وہ تو عادت بالکل تقریباً ختم ہو چکی ہے. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں عادت بنے پہلے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت، اس کا شوق ہمارے دل میں آئے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کی طرف آگے بڑھیں. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہمارے لیے اتنا ہی پھر کافی ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن مجید ایک دفعہ پڑھ لیں یا پڑھا لیں، جیسا کہ بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ ہم مساجد میں لے جاتے ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی کی ہماری ذمہ داری ختم ہوئی. اس کے بعد نہ تو بچے شاید قرآن تک کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے ہیں، اللہ کے کھل جانے. یہ دو چیزیں میں نے پوچھی تھی. جی ہاں، بہت شکریہ امتیاز صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب امتیاز صاحب نے بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا. ایک چیز تو انہوں نے بتائی اور دو چیزیں پوچھی ہیں. ایک انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ ہے جو آپ آداب بتا رہے ہیں، پہلے ہم مینٹلی طور پر پڑھنے کے لیے تو تیار ہوں. یہ ناظرین کے لیے ہے، یہ بڑا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ایک جملہ ہے کہ ہم پہلے پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو پھر آداب کا کوشچن آئے گا. اور پھر دوسری ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو بس ایک دفعہ بچہ، اور اس میں بھی پوش کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کو جلدی جلدی اس کو قرآن پڑھو، پوری اسلام کی ڈگری اس کو مل جاتی ہے، بس اس کے بعد اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر بھی آپ اظہار خیال فرمائیے. دیکھیں اسی کو پہلے اسی کو کر لیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ بطور مسلمان اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلائیں، اور جو ہدایت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک پیغام ہم تک پہنچایا، ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی محبت نہ ہو اور اس کو پڑھنے کی رغبت نہ ہو تو ہمیں کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے، والدین کو بھی اور بچوں کو بھی، اور یہ چیز ہمیں بھی ایز اے ٹیچر بھی اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر ڈالنی چاہیے. اضافی کہنا چاہوں گا آپ کی اسی بات میں کہ اگر بچے ڈیلی اپنے والدین کو گھر میں دیکھ رہے ہیں، ان کا پرماننٹ ایک معمول دیکھ رہے ہیں کہ والدین صبح اٹھتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت یا رات کو اینی ٹائم مگر ڈیلی کرتے ہیں تو بچے بھی خود اس کو موٹیویٹ ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا یہ رویہ بن گیا ہے کہ ہمارا سارا فوکس ثواب پہ ہے، ثواب پہ، تلاوت پہ ہے. اس کو چومیں گے، غلاف کے اندر بند کر کے رکھیں گے، اور جب رمضان آئے گا کہ حد سے زیادہ تعظیم کریں گے، سمجھنے کی ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ ہاتھ نہ لگے، تاکہ نہ ہاتھ لگے نہ اس کی تلاوت ہو.
تو یہ ہمیں بطور مسلمان اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم اس سوچ کو اور اس فکر کو اپنے اندر بیدار کریں. اس لیے پہلا جو میرے کوسچن کا پہلے کوسچن کا سارا فوکس اسی پہ تھا. تو قرآن ثواب کے لیے صرف نازل نہیں کیا گیا, قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. اور دوسری بات یہی ایک کالر نے بھی کہا کہ جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیا آئے گی. ہم طوطے کی طرح رٹ کر میمورائز کر کے اور پڑھتے چلے جائیں گے. یہ کہنے کے لیے میں نے 5 قرآن مجید پڑھ لی ہیں, 10 پڑھ لی ہیں, 5 سپارے پڑھ لی ہیں, 15 سپارے آج پڑھ لیے ہیں, اگر اس کو سمجھیں گے نہیں اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس لیے بھیجا اور یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے, تو جہاں پہ پڑھنا ضروری ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. عمیر بھائی, یہ تفکر, تدبر, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ کیا ہم بس پڑھتے چلے جائیں اور صرف ترجمہ, یا اس کو رک کر سمجھ کر اس میں تھنک اباؤٹ کریں؟ ارشاد فرمائیں. As Dr. Sahab was mentioning, the adab, the respect that we need to pay to the Quran, that's the beginning. That's how we start. So what we've done is we have stopped there. We think that's the only connection we have with the Quran. We should learn how to read it and that's it. I mean, we're reading Arabic. I mean, kids here as well, I mean, subcontinent as well, the kids here, British kids, they know English, but they don't understand Arabic. Yet they know how to read Arabic because we're teaching them the Arabic side of things. And then what happens is once they know how to read the Arabic, that's it. It ends there. Now every time we bring out the Quran, it's either khatam or weddings, under the Quran. Give the gift to the bride. Gift to the bride to take to the house, and then it's in the glove and it's on the top of a cupboard somewhere and it's still there. It's on the top and always remains on the top. It always remains on the top until she passes on to her daughter to take to her house. But this is how we're treating Quran. I mean, we're sort of smiling and laughing about it, but it's the seriousness of it. That's what we need to understand. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Muhammad, أَفَلَا يَتَتَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ, do you not think over the Quran? And then he equates that, أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. So, or are their hearts locked? So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, if you're thinking over the Quran, that's fine. If you're not thinking over the Quran, then your hearts must be locked. Now, if you have a room and the room is locked, nothing can go inside and nothing can come out. So if our hearts are locked, that means guidance can't go inside. And the darkness of the misguidance and the ignorance that we have in our heart, that can't come out. And we need to think about that, because we need to change our mentality. As I recited the ayah earlier, Allah subhanahu wa ta'ala says you need to read and contemplate on the verses, and then you need to seek guidance and seek direction from the Quran. That should be our attitude, that we are opening the Quran and we're trying to learn from it. Now the first step again after knowing how to recite Quran is to read it with translation. But that doesn't stop. That's again, you're still in the developmental stage. You're still in the primary stages of it. Then the next stage is to read the tafsir of somebody who's done it with genuineness, who's done it with ikhlas, who's done it with sincerity, not somebody who wants to drive you in a particular direction or not. So lots of tafsir are available as well. And then once you do that, but it's not just doing the tafsir. You're not an alim or you're not a Quranic scholar. Once you've done that, you think, oh yeah, I've done that, read the tafsir and everything, I understand it perfectly. You don't understand it perfectly. Now you need a teacher. Now you need to go to somebody, maybe learn the language, the Arabic language, learn how to read the Arabic language, learn the nuances of the Arabic language, learn how to interpret some of the verses. And this is I mean, it's a lifelong journey. You're not here. It's a lifelong journey. I'm not saying that you're going to do that in 2 years, 3 years, 4 years. No, I mean, scholars who are researching into the Quran, they've spent their life in the Quran and they still haven't scratched the surface of it, because the Quran is a dynamic book from Allah subhanahu wa ta'ala. Every single generation will get guidance from it. So we can't, by the definition of the Quran, we can't actually learn the Quran by heart or learn the Quran, learn all the secrets of the Quran. Umar Farooq says, I took 12 years to finish and to understand Surah Baqarah, just Surah Baqarah, 12 years. 12 years. I mean, this is, and they were living in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They were living in the time when the verses were coming. Yes. Surah Al-Baqarah was revealed in Medina, so verses were coming there. One last thing on that, and this is again in the books that have been given to us, and Allah subhanahu wa ta'ala, one of the Sahab, how they used to implement the Quran. They used to say that they would learn 10 ayats
And then once they'd learned those 10 ayats, they would learn the meaning of those 10 ayats, they would learn get the understanding of that, and then they would implement it into their lives. And then they would move on from the Quran. So that's the method that we should be adopting here. We shouldn't be just saying, okay, we know the meaning now, that's the end of story. डॉक्टर साहब, इसी के साथ जो जिसकी तरफ उमैर भाई ने इशारा किया है, क्वेश्चन इसके साथ मैं आपका क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो है बेसिकली जब तफक्कुर तदब्बुर के बाद इस पे अमल कैसे बनाया जाए, किया जाए, तामील बिल कुरान, अगला तकाजा ये आता है। मगर उससे पहले कि जब तफक्कुर और तदब्बुर हम कर रहे हैं और ख़ुद पढ़ रहे हैं, कुरान अपने बारे में ये कहता है कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसको पढ़ने वाले कई गुमराह भी हो जाते हैं, इसको पढ़ने वाले कई हिदायत भी पाते हैं। तो ये तमीज़ कैसे होगी कि, और हमें ये गारंटी कैसे होगी कि हम जब पढ़ेंगे तो कैसे मैनर्स के साथ पढ़ा जाए कि हमें हिदायत ही मिले, हम गुमराह ना हो जाए? पहले इससे पहले कि मैं जैसे उमैर भाई ने जिक्र किया उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ अपने वालिदैन के लिए। जी जी, वालिदैन वो नॉर्मल होता क्या है कि हमारे यहाँ यही तस्वुर, आपने भी इसका जिक्र किया, हमारे यहाँ यही तस्वुर पाया जाता है कि एक मरतबा अगर तिलावत कर ली तो हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। तिलावत, सिर्फ तिलावत या कुरान मजीद एक मरतबा पढ़ लेना वो लाजमी और ज़रूरी नहीं है। और मतलब लाजमी और ज़रूरी से मेरी मुराद है बामकसद उसकी तिलावत नहीं है, असल मकसद है उसको समझना। इसलिए हमारे वालिदैन को, अब जो ही बच्चा कुरान मजीद पढ़ के फारग होता है, बच्चे भी यही समझते हैं और बच्चों के ज़हनों में पेरेंट ने डाला भी यही होता है, तालीम, कुरान की तालीम और इस्लाम की तालीम मुकम्मल हो गई। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट से कि सिर्फ यही मकसद नहीं है, कुरान मजीद की तिलावत के बाद उसको तर्जमे के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और जो मसाजिद मराकिज़ को भी वो भी देनी चाहिए, बच्चे भी उनको मोटिवेट करना चाहिए कि कुरान मजीद तर्जमा के साथ पढ़ा जाए। अगर तिलावत कर ली तो उसके बाद दोबारा शुरू कर दें तर्जमे के साथ। अब देखिए, एक आयत तर्जमे के साथ पढ़ लेना कई नफल पढ़ने से ज्यादा अफजल है। इसलिए 100 नफल पढ़ने से, अगर आपने एक दिन पूरा सपारा पढ़ना, 1000 नफल, 100 नफल पढ़ने से एक आयत तर्जमे के साथ पढ़ लेना उसका ज्यादा अजर व सवाब है। और इसी तरह अगर मतलब है कि एक सपारा पढ़ना है, उसकी जगह पे आप एक सफा पढ़ें लेकिन तर्जमे और तफहीम के साथ पढ़ें, ये ज्यादा फायदे का बायस भी है। दूसरी बात जो आपने पूछी, जो कुरान मजीद की के भी कुरान से हिदायत कैसे हो, जब आपने युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा का जिक्र किया। अब कुरान मजीद को समझने के लिए अल्लाह ताला ने बराह रास्त जस्ट कुरान मजीद किताब की सूरत में इंजील की तरह हमारे पास नहीं भेजा। जी जी, अल्लाह ताला ने उनके साथ हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया और उनके जरिए हमें कुरान मजीद पहुंचाया। जी जी, तो इसके अंदर मैसेज ये दिया कि अगर कुरान को समझना चाहोगे तो तुम्हें सीरत मुस्तफ़ा के जरिए उसकी समझ आएगी। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को की रोशनी में, सुन्नत के आईने में कुरान मजीद को समझेंगे और फिर सहाबा कराम की जिंदगी और सहाबा कराम के जो तर्ज अमल और अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तीन सोर्सेज के जरिए कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। कुरान को जोड़ा ही अहले बैत के साथ, अहले बैत के साथ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो चीजें तुम मैं छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इनके साथ तमस्सुक रहेगा गुमराही नहीं आएगी, एक अल्लाह का कलाम और दूसरा अहले बैत। तो इनको भी जोड़ा और फिर सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत मुबारक, ये तीन चीजें अगर ज्वाइंट करके पढ़ेंगे तो कुरान हिदायत देगा, और कुरान को बाकी दोनों चीजों से हटाकर अलहदा करके पढ़ेंगे तो गुमराही के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसी में साथ ही आप अगर इरशाद फरमाएं कि ये इसको कुरान पाक की तबलीग जो है उसका हमारे ऊपर कितना, बस 1 मिनट बता के। तो देखिए, जैसे कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ उसको आगे पहुंचाना, ये भी मुसलमान होने के हमारे लिए जरूरी है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतर शख्स वो है कुरान सिर्फ पढ़ लेने वाला, समझ लेने वाला, तिलावत करने वाला भी ठीक है, लेकिन बेहतरीन वो है जो पहले पढ़ता है, इल्म हासिल करता है, फिर दूसरों तक उसका इल्म पहुंचाता है। वो इस नियत से सीखे कि मैंने, और हुजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिराग से चिराग रोशन करना, हुजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ
ہے کہ میری طرف سے میرا پیغام جو تمہارے پاس پہنچ گیا ہے، تمہاری ذمہ داری، میری ذمہ داری تھی تم تک پہنچا دیا، تمہاری ذمہ داری ہے آگے پہنچاؤ. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، سورہ ائمہ کی ذمہ داری نہیں، درجہ ہے اس ذمہ داری کا. تو ایک درجہ انڈیویجول مسلمان ہونے کا ہے، ایک درجہ پیرنٹس کا ہے، ایک درجہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہے، ایک درجہ انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کا ہے، ائمہ کا ہے اور مساجد کا ہے. تو ہر شخص اپنے درجے میں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے میسج کو سمجھے اور آگے پہنچائے. جی عمیر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ ہم موجودہ زمانے میں اپنی جنریشن کو قرآن پاک پر عمل کرنا، اس کی موٹیویشن کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر پڑھیں صحیح یہ ایک الگ حقیقت ہے، مگر اگر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا کیا فائدہ؟ Well, again, the motivation comes from the environment that you have at your house. We're living in a country where, we're not in a Muslim country. We don't see the Muslim culture around us. So it's the best thing to do in this country is to implement that within the home. If the kids see the parents doing these things, if the kids see the parents reciting the Quran, if the kids see the parents trying to understand the Quran, listening to you don't have to read the tafasir or you don't have to read the translations. There are plenty of things. The Irfan al-Quran translation is online, or it's on YouTube with Urdu and English ones. So it's a good idea to listen to that for a while. Maybe listen to a sheikh talk about those ayats. Because what we don't want to do is turn those kids away, because the kids here, they want to know what to understand. They want to understand why we are doing something. So once you introduce them, from a young age, you introduce them from a young age to the Quran, introduce them to the themes in the Quran, introduce them to the surahs in the Quran. And stories in the Quran. Stories in the Quran. We read them superhero stories, but there were no other superheroes than the Anbiya of Allah subhanahu wa ta'ala. Those, the powers Allah subhanahu wa ta'ala had given them, talk about those powers, talk about the akhlaq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So interest them into this, take them into that right from the beginning, because they are interested in Spider-Man and Batman and Superman and all of that, but they can be interested in the Anbiya as well. ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا کنکلوژن یہاں پر کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، اور پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء صالحہ یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، اللہم اجعل قرآن لنا فی الدنیا قرینا، قرآن کو دنیا میں ہمارا ہم نشین اور دوست بنا دے، آخرت میں اس کو ہمارا شفیع بنا دے، قبر میں اس کو ہمارا غمخوار بنا دے، قیامت میں اس کو ہمارا مونس بنا دے، پل صراط پر اس کو ہمارے لیے نور بنا دے، اور جنت میں اس کو ہمارا رفیق بنا دے، اور جہنم کی آگ سے اس کو ہمارا پردہ بنا دے، ہمارے لیے اس کو پردہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اجازت دیجیے، دعا کرتے ہیں محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب آج کے پروگرام کے اختتام کی. پیغام افطار اس کے ساتھ انجام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. حینا ربنا بسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا واذکارنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. باری تعالیٰ ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس میں جو کمی کوتاہی نقص رہ گئے صرف نظر فرما، اور اس روزے کا مقصد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حال پر فضل و کرم فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما. جو فوت شدگان ہیں مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ.